السلام علیکم جماعت ناہم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مرزا غالب کے اعداد و خسائل آگے پڑھیں گے جو ہمارا باقی رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا سے ملنے کو آئے۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ ایک طرف کی سواری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف کی سواری میں سوار ہو کر مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے گزر گئے، یعنی کہ کسی کے مکان کے سامنے سے گزر جانا، اگر ہم لوگ اسے جانتے اور ہمیں اس کے گھر نہ جائیں، سلام دعا نہ کریں، تو ایسا کر کے وہ گزر گئے۔ جب مرزا غالب کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا، کس کو؟ دیوان جی کو۔ مضمون یہ کہ مجھے اس قدر، یعنی کہ اس کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی ہے اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہوں، یعنی کہ نہایت شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا میری بیچارگی یا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں، یعنی کہ میرے گھر کی طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں، یعنی کہ میں سلام نہ کر سکوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہوئے، یعنی کہ اپنی گاڑی نکلوائی اور اس میں سوار ہو کر کس سے ملیں گے؟ مرزا غالب سے ملنے کے لیے وہ گئے۔ فوق میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے اور خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لدے رہے تھے۔ یہاں کے آم کا بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوائے کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ فوق پھلوں میں ان کو آم کا پھل بہت پسند تھا۔ مرغوب مطلب پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے آموں کی فصل میں سے ان کے جو دوست تھے دور دور سے ان کے لیے جو عمدہ عمدہ، یعنی کہ اچھے اچھے جو آم تھے وہ ان کو بھیجتے اور خود اپنے بعض دوستوں سے خود وہ طلب کر کے منگواتے تھے۔ ایک دن وہ مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں، ٹھیک ہے نا، ایک روز بہادر شاہ کے گھر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ تھے، جن میں مرزا بھی تھے۔ کون سا موسم تھا؟ آموں کا۔ وہ ایک باغ، یعنی کہ شاہی باغ یا زندگی والا باغ اسے کہتے ہیں، یا چاندی والا باغ میں چاندی بھی اسے کہہ سکتے ہیں، مہتاب چاندی یا حیات بخش زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ شاہی باغ تھا، اس میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ یعنی کہ درخت رنگ برنگ کے آموں سے لدے رہے، یعنی کہ بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کا عام بادشاہ یا سلطن کے شاہی خواتین، ٹھیک ہے نا، سلطن کی جمع ہے،
یا سلاطین جو ہے سلطن کی جمع ہے، شاہی خواتین کے سوا کسی کو میسر نہیں آتا تھا کہ باہر کا کوئی بھی ان آموں کو نہیں کھا سکتا تھا۔ مرزا جو تھے وہ بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس قدر کیا غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک ٹوکری عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی کہ بھرتی نہیں تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہ بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صوبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ اب ادھر یعنی کہ مرزا کی کبھی بھی نیت جو تھی وہ آموں سے بھرتی نہیں تھی۔ لوگ جو تھے وہ ان کو تحفتاً یعنی کہ تحفے کے طور پر بھی بھیجتے تھے آم، خود بازار سے منگواتے۔ لوگ دور دور سے ان کو آم تحفے میں بھیجتے تھے، لیکن ان کا کبھی جی نہیں بھرتا تھا، کس کا؟ مرزا غالب کا۔ ایک دن مصطفیٰ خان مرحوم ناقل یعنی کہ بیان کرنے والے تھے کہ فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، کہ ان کی ایک بیٹھک تھی، اس میں وہ سب موجود تھے، اور آم کی نسبت یعنی کہ آم کے متعلق ہر ایک شخص اپنی اپنی تجویز پیش کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی کہ صفات ہونی چاہیے، کیا کیا اس کی اچھا ہے یہ۔ تو جب سب اپنی رائے دے چکے تھے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا، تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ کس کو؟ مرزا کو کہا۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آموں میں صرف دو ہی باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے، یعنی کہ جو محفل میں ادھر موجود لوگ تھے وہ سب ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمارا سبق پورا ہو چکا ہے، اب ہم اس کا کل کام کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔